बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस पर पथराव, एहलकारों पर डंडे बरसाने और धमकियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा डीएसपी रायवंड की मदीयत में दर्ज किया है। FIR के मुताबिक 300-400 कारकुनों पर मुश्तमिल जत्थे में मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे जो कौमी सलामती के इदारों को धमकियां दे रहे थे। FIR के मुताबिक PTI कारकुन इमरान खान, हसन नियाजी, फारूक हबीब, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, महमूद रशीद और एजाज चौधरी वगैरह के कहने पर इदारों को धमकियां देते रहे। इसी दौरान मुश्तिल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया और डंडे भी बरसाए। FIR में लिखा गया कि पुलिस पर पथराव और डंडे मारने से 13 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए, जबकि कारकुनों के पथराव की वजह से उनके अपने 6 कारकुन भी जख्मी हुए। FIR के मुताबिक पुलिस जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया, जहां PTI के कारकुन भी जेर इलाज थे और उन्हीं जेर इलाज जख्मियों में अली बिलाल भी दम तोड़ गया। फरागोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। FIA की टीम नाकाबिले जमानत वारंट लेकर घर पहुंची। फरागोगी के मुलाजिम ने वारंट गिरफ्तारी वसूल किए। मुलजमा पहले ही बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। FIA हुकाम के मुताबिक फरागोगी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन, रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। शामिल तफ्तीश होने के लिए पेश होने के नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन बैरून मुल्क रूपोश फरागोगी पेश नहीं हुई, जिसके बाद अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करवा कर उनकी रिहाइश गाह पर वसूल करवाए गए। फरज शहजादी और फरागोगी के मुलाजिम ने वारंट वसूल किए। हुकाम का कहना है इंटरपोल के जरिए फरागोगी वतन वापसी लाने के लिए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। फरागोगी के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर 9 अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए फौरी एंजियोग्राफी स्टंटिंग की सहूलत। दिल के मरीजों का बरवक्त इलाज यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार किया गया है। मोहसिन नकवी ने पोर्टल का बटन दबाकर प्राइमरी एंजियो मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज किया। दिल के मरीजों की मुख्तसर वक्त में एंजियोग्राफी स्टंटिंग करके जान बचाई जा सकेगी। मुतल्लिका अमला मरीजों के अस्पताल पहुंचने पर डाटा फीड करके फौरी इलाज शुरू करेगा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स एंजियोग्राफी करेंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि पहले मरहले में 9 सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीज का फौरी और मुफ्त इलाज होगा। इस मौके पर वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि 37 रोज में सरकारी अस्पतालों में 1695 मरीजों की प्राइमरी एंजियोग्राफी की गई। 9 सरकारी अस्पतालों में औसतन 46 मरीजों की प्राइमरी एंजियोग्राफी की जा रही है। पंजाब में दिल के मरीजों के लिए रिप एंड शिफ्ट सिस्टम लाने की तजवीज ज़ेर गौर है। हर तहसील में रेस्क्यू की कार्डिक एम्बुलेंस मरीज को अस्पताल पहुंचाएंगी। इस मौके पर सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, मारूफ माहिर अमराज कल्ब फरकत आलमगीर मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ, डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास रमजान मुबारक के दौरान मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटे की फ्राहमी के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रमजान मुबारक के दौरान मुफ्त आटे के पैकेज से मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ मिलेगा। मोहसिन नकवी ने रमजान से कबल मुफ्त आटे की फराहमी शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि सूबे में मुफ्त आटे की फराहमी के लिए ट्रैकिंग पॉइंट्स में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मुफ्त आटा पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद के लिए बेहतरीन सिस्टम वज़ा करने की हिदायत करते हुए कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कितारें न लगे और लोगों को जल्द आटा भी मिल सके। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लोगों को रिलीफ भी देना है और कितारों से भी बचाना है। चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, डीजी इंडस्ट्रीज और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। वर्ल्ड किडनी डे पर जिना अस्पताल में सेमिनार। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गोहर एजाज कहते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत जिंदगी का मिशन है। जिना अस्पताल में जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत फ्राहम करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि गोहर एजाज फाउंडेशन की खिदमत काबिल तकलीद है। गुर्दों के अमराज से बचाव के आलमी दिन पर जना अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गोहर एजाज, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने शिरकत की। MS डॉक्टर मोहम्मद अमजद, मेजर रिटायर्ड बुरहान, प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल, डॉक्टर शाहजहां शरीक हुए। डॉक्टर शबीर चौधरी, आतिफ भट्ट समेत फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सेज की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा शेख एजाज डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल है। लेकिन डायलिसिस सेंटर I don't think will be a problem for JCI inspectors coming from Dubai to refuse. तो वो एक बहुत बड़ा एक another feather in the cap of Jinnah होगा। और Jinnah means मोहम्मद अली जिन्ना and अल्लामा इकबाल both.
یہ پہلا ڈائلسس سینٹر ہوگا پاکستان میں جو JCI ایکریڈیٹیشن. چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کا کہنا تھا شیخ اعجاز ٹرسٹ اور گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کا مشن دکھی انسانیت کی خدمت ہے. 50 کروڑ لاگت سے جناح ہسپتال میں جلد اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت میسر ہوگی. ہماری خواہش ہے کہ جیسے یہاں کا ڈائلسس سینٹر بہترین ڈائلسس سینٹر ہے، یہاں کا ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی پنجاب کا بہترین ٹرانسپلانٹ سینٹر. مجھے معلوم ہے PKLI بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور ماشاءاللہ اس میں گورنمنٹ کی بہت بڑی جو ہے وہ سپورٹ ہے اس وقت. بٹ ڈاکٹر جاوید اکرم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ فعال ہوں گے اور ہم اس سے زیادہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کوالٹی اور کوانٹٹی جو ٹرانسپلانٹس کی ہوگی ہم اپنے سینٹر سے ڈیلیور کریں گے. طبی ماہرین نے گردوں کے امراض سے بچاؤ اور علاج سے متعلق آگاہی فراہم کی. اس موقع پر ورلڈ کڈنی ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا اور آگاہی واق بھی کی گئی. کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. پنجاب میں 50 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی بجٹ کو آف لائن کر دیا گیا. سابقہ دور حکومت میں شامل کی گئی اسکیموں کے لیے مختص بجٹ محکمہ خزانہ نے واپس لے لیا. محکمہ خزانہ پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سینکڑوں نئی اسکیموں کے لیے جاری کردہ مزید فنڈ واپس لے لیا، جبکہ جن اسکیموں پر فنڈ کے استعمال کی شرح 0 تھی ان کا بجٹ آف لائن کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ روڈ سیکٹر کے منصوبوں پر 34 ارب روپے واپس لیے گئے ہیں اور اربن ڈیولپمنٹ کے منصوبوں سے 4 ارب روپے اور بلدیات کے منصوبوں پر 2 ارب روپے کا بجٹ واپس لیا گیا ہے. واٹر سپلائی کی اسکیموں پر 9 ارب اور پبلک بلڈنگ کے لیے جاری 2 ارب روپوں کا فنڈ واپس لیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق مذکورہ اسکیموں پر جاری شدہ بجٹ واپس لیا گیا ہے. جن منصوبوں پر فنڈ 50% استعمال ہو چکے ہیں وہاں کام جاری رہے گا. آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی نااہلی کی سزا شہری بھگتنے لگے. میٹرو بس اسٹیشن شاہدرہ پر ٹوٹے برقی نے اتھارٹی کی کارکردگی کا منہ چڑھانے لگے. بسوں کے AC خراب ہے جبکہ ٹوٹی گرل پر ٹیپ لگا دی گئی ہے. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی مبینہ غفلت کے باعث میٹرو بس سروس کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے. میٹرو بس اسٹیشن شاہدرہ پر ٹوٹے برقی زینے اتھارٹی کی خراب کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری جانب بسوں کے اندر متعدد AC بھی خراب ہیں. شاہدرہ اسٹیشن پر معذور اور بزرگوں کے لیے لگائے گئے برقی زینے غیر فعال ہونے سے معذور افراد بزرگ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. برقی زینوں کے سٹیپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مرمت نہیں کی جا سکی ہے. شہریوں نے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو متعدد شکایات کی لیکن سنوائی نہ ہو سکی. اربوں روپے کا منصوبہ مینٹیننس نہ ہونے سے زبوں حالی کا شکار ہے. شہریوں نے نگراں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے پورٹل تاحال اوپن نہ کیا جا سکا. شہر بھر کے ہزاروں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن ختم ہونے کا خدشہ. نجی اسکول مالکان پریشان. لائسنس میں تجدید نہ ملی تو طلباء کی مائگریشن اور دستاویزات کی تصدیق نہیں ہو سکے گی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کے سبب پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے پورٹل تاحال اوپن نہیں کیا جا سکا ہے. رجسٹریشن پورٹل بروقت نہ کھولا گیا تو تمام پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن 31 مارچ کو منسوخ ہو جائے گی. پرائیویٹ اسکول مالکان نے فوری رجسٹریشن پورٹل کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. لاہور بھر میں پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد 8000 سے زائد ہے. اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ ہونے سے مائگریشن میں مشکلات پیش آئیں گی. طلبہ دستاویزات کی تصدیق نہیں کروا سکیں گے. تعلیمی بورڈز میں داخلے بھجوانے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی. دوسری جانب محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکولوں کی رجسٹریشن ختم ہونے کے بعد ہی پورٹل اوپن کیا جائے گا. رجسٹریشن پورٹل 1 اپریل سے کھول دیا جائے گا. گنگارام ہسپتال میں خون کی بوتلیں بیچنے کا انکشاف. ہسپتال کا لیب اٹینڈنٹ غلام مرتضیٰ خون کی بوتلیں چوری کر کے بیچنے لگا. ملزم غلام مرتضیٰ کا 1000 روپے میں فی بوتل بیچنے کا انکشاف. لیب اٹینڈنٹ سے 49 خون کی بوتلیں اور 9 وائٹ بلڈ کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے جان لیتے ہیں حسن خالد سے. جی حسن آگاہ کیجیے. جی ہاں، یہ گنگارام ہسپتال کے اندر بلڈ بینک کا جو لیب اٹینڈنٹ ہے غلام مرتضیٰ، اس کی جانب سے خون کی بوتلیں بیچنے کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے. بلڈ بینک کا یہ جو لیب اٹینڈنٹ ہے یہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مل کر جو امانتاً شہری خون کی بوتلیں جمع کروا کر جاتے تھے وہ 1000 روپے فی بوتل کے حساب سے بیچتا تھا اور تقریباً 58 کے قریب یہ جو بوتلیں ہیں بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے، جس میں 49 خون کی بوتلیں تھی اور 9 وائٹ بلڈ سیلز کی بوتلیں جو ہیں وہ اس سے برآمد کی گئی ہیں.
اس معاملے کی خبر ملتے ہی جو گنگا رام ہسپتال کے ڈی ایم ایس ہے ڈاکٹر شاکر جواد، ان کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف شواہد اکٹھے کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے حسن خالد، آپ کا بہت شکریہ۔ عمران خان کی تقاریر پر پابندی کا نوٹیفکیشن معطل، جسٹس شمس محمود مرزا نے معاملہ فل بینچ کو بھجوا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی کا کیس، آئی جی ہوم ڈپارٹمنٹ کو 13 مارچ کے نوٹس جاری، چیئرمین پی ٹی آئی کی ریلی کے خلاف درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد محمود مرزا نے عمران خان کی درخواست پر حکم دیتے ہوئے پیمرا کا نوٹیفکیشن معطل کیا۔ فاضل جج نے درخواست سماعت کے لیے فل بینچ کو بھجوا دی۔ فل بینچ درخواست پر 13 مارچ کو سماعت کرے گا۔ عمران خان کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی دینے کی درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے وفاقی اور پنجاب حکومت کے وکلاء کو ہدایت لے کر جواب دینے کا حکم دے دیا۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ریلی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری بشیر احمد چوہان کی درخواست مسترد۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جیلانی پاک جشن بہاراں کا دورہ، وزیر اعلیٰ نے جیلانی پاک جشن بہاراں فیسٹیول کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جیلانی پاک میں سجنا دا ڈیرا پر کھانا بھی کھایا۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جیلانی پاک جشن بہاراں کا دورہ، وزیر اعلیٰ نے جیلانی پاک جشن بہاراں فیسٹیول کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جیلانی پاک میں سجنا دا ڈیرا پر کھانا بھی کھایا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر جارج سٹینر کی ملاقات، پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ساتھ موجود تھے، جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تجارت کے فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پاکستان میں مشکل معاشی حالات کے باوجود کاروباری طبقہ مثبت سوچ کے ساتھ معاشی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ حکومت معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسائل عارضی ہیں، پاکستان انشاءاللہ جلد مشکلات سے نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جبکہ سوئس سفیر نے کہا کہ فٹ بال بنانے میں پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر نام پیدا کیا۔ پاکستانی قوم بہت باہمت ہے۔ سوئٹزرلینڈ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کسی صورت دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دفعہ 144 لگائی گئی تھی تو ریلی نہ نکالتے۔ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ ملک میں امن و امان حکومت کی اولین ترجیح ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت اور ان کے لیڈر نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ انہیں عدلیہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ اگر پولیس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے 144 نافذ کر دی ہے، اب ریلی نہیں نکال سکتے، تو کورٹ واز دا بیسٹ وے، وہاں سے ان کو انصاف ملتا ہی ہے یا انصاف سے بھی زیادہ ملتا ہے، لیکن وہ زیادہ اچھا راستہ تھا، بجائے اس کے کہ ان کے کارکن پولیس پہ چڑھ دوڑتے، ان کی گاڑیاں توڑتے، ان کو لاٹھی چارج ان پہ پولیس پہ کرتے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سے بات چیت کے سوال پر کہا گیا اگر چیئرمین پی ٹی آئی ملکی معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ آصف علی زرداری کو قائل کر لیں گے۔ بلاول حکومت سے ناراض نہیں بلکہ انہوں نے حکومت سے علیحدگی کی دھمکی سیلاب زدگان کے وعدوں کی تکمیل کے لیے دی تھی۔ انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے ایک فارمولا بھی بتا دیا۔ جب آئین کہتا ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو پھر الیکشن ہوگا۔ الیکشن کے اوپر ایک ڈیبیٹ ضرور موجود تھی اور ہے کہ پاکستان کے مالی حالات اور سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ کے بار بار ہم چیزوں کو اس طرح تشکیل نہ کریں، بلکہ کوشش کی جائے کہ پاکستان میں الیکشن ماضی کی طرح ایک وقت میں ہو جائیں۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، تو فوج اور عدلیہ ہی اپوزیشن کو یقین دلا سکتی ہے کہ ملک ڈوب نہیں رہا۔ پاکستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، ڈیفالٹ کا کل خطرہ تھا اور نہ آج ہے۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں استقبالیہ ملک ذوالفقار کھوکھر نے اعظم گارڈن میں بندوبست کیا۔ فیصل سیف کھوکھر، ملک بلال ذوالفقار کھوکھر سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر کے اعزاز میں ملک ذوالفقار کھوکھر، ملک بلال ذوالفقار کھوکھر، ملک عدنان ذوالفقار کھوکھر کی جانب سے استقبالیہ دیا گیا۔ اس موقع پر صدر یوتھ ونگ فیصل سیف کھوکھر، کھوکھر برادری کے سربراہان اور اعظم گارڈن کے رہائشیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے سیف الملوک کھوکھر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔
के मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म बराए अमूर नौजवान शिजा फातिमा ख्वाजा का NCA का दौरा। वज़ीर आज़म के ग्रीन यूथ मूवमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम मुकाबला पोस्टर और शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में तलबा के दरमियान माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर पोस्टर्स बनाने के मुकाबले का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद वज़ीर आज़म के ग्रीन यूथ मूवमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म की मुआवने खसूसी बराए अमूर नौजवान शिजा फातिमा ख्वाजा ने माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर बने पोस्टर्स की नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए शजरकारी नागज़ीर है। NCA एक तारीखी इदारा है और यहाँ के तलबा बैरून मुल्क में बड़े ओहदों पर पहुँच कर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का कहना था कि NCA को सरसब्ज बनाने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म का ग्रीन यूथ मूवमेंट प्रोग्राम माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मददगार साबित होगा। शिजा फातिमा ख्वाजा ने प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी किया। कारफोर और अलखिदमत फाउंडेशन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। कारफोर रमज़ान में डोनेशन बॉक्सेस के जरिए मुस्तहिक अफराद की इमदाद में हिस्सा डालेगा। MOU साइन करने की तकरीब अलखिदमत फाउंडेशन के गुलबर्ग ऑफिस में हुई। तकरीब में कारफोर के कंट्री हेड उमर हबीब खान लोधी, डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद माजिद शरीक हुए, जबकि अलखिदमत फाउंडेशन के सदर इंजीनियर हम्माद रशीद, मोगीद शाहिद कुरैशी, चौधरी मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। कारफोर और अलखिदमत फाउंडेशन के दरमियान मुआहदा ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक अफराद के लिए बड़ी मदद साबित होगा। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज मुस्लिम टाउन कैंपस में एक रोज़ा कल्चरल फेस्टिवल। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने रंग बरंगे लिबास पहनकर पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइश की। तालिब इल्मों के दरमियान खेलों के मुकाबले भी हुए। कल्चरल डे में तलबा ने पंजाबी लिबास पहनकर रवायती रक्स किया। इस मौके पर रवायती खानों के स्टॉल भी लगाए गए। नुमाइश में तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी पेश रहे। इस मौके पर तलबा का कहना था कि कल्चरल डे हमारी सकाफत को जिंदा रखने में मुआवन साबित होगा। आज के दिन हम सब के लिए अमन का पैगाम लाए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन में 48वें सालाना स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब हुई। प्रिंसिपल गुलबर्ग कॉलेज डॉक्टर आरिफ महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन डॉक्टर शकील असलम बेग, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर साकिब शहजाद, सदर स्पोर्ट्स बोर्ड प्रोफेसर औसाफ अली, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड चौधरी बदर मोहिउद्दीन शरीक हुए। डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड प्रोफेसर अली अब्बास समेत असातिज़ा और फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। खेलों के मुकाबलों में कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया, जबकि असातिज़ा और इंतजामिया को तारीफी असनाद भी दी गई। तारीफी असनाद हासिल करने वाले असातिज़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर चौधरी अकील अशरफ, प्रोफेसर एजाज, प्रोफेसर रब नवाज, प्रोफेसर शहजाद असलम, प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद, प्रोफेसर डॉक्टर सफ्तर नईम और दीगर भी शामिल थे। लाहौर बीकन स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए गए। PP 156 में लाहौर बीकन स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। CEO मलिक मोहम्मद अहमद एडवोकेट, स्कूल प्रिंसिपल मुनीबा अरीबा और तलबा के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। साबिक MPA मलिक वहीद ने तलबा में इनामात तकसीम किए। बच्चों ने शानदार टैबलोस पेश करके शुरुका से खूब दाद समेटी। मलिक वहीद ने कहा कि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद बहुत जरूरी है। बच्चों में देखा जो जोश और जो जज्बा नजर आया, मैं ये समझता हूँ कि ये हर स्कूल को चाहिए कि बच्चे की अच्छी नशोनुमा और अच्छी सेहत के लिए उनकी अच्छी एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए। जैसे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सालाना हर साल स्कूल जो है मुनक्कद करता है। शुरका ने स्कूल इंतजामिया को तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड के लिए कौमी विमेन फुटबॉल टीम का तरबीती कैंप जारी। वज़ीर आज़म की मुआवने खसूसी शिजा ख्वाजा ने कैंप का दौरा किया, जबकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियां। सिटी स्कूल गुरुमांगट रोड पर जारी कौमी विमेन फुटबॉल टीम के तरबियती कैंप में 25 खवातीन फुटबॉलर्स शरीक हैं। खिलाड़ियों को फिटनेस और स्किल वर्क पर खुसूसी ट्रेनिंग कराई जा रही है। टीम की कप्तान मारिया खान और खिलाड़ियों ने कहा कि ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में उम्दा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। For the first time in history that the women are going to participate in the Olympics. So inshallah, again, hoping our preparations have prepared us for what we're about to face. It's not going to be an easy tournament by any means, but inshallah we're up to the level and standard that's required. वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स शिजा ख्वाजा ने विमेन फुटबॉलर्स से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई की। हमें पूरा यकीन है, हम बड़े होपफुल हैं कि ये ओलंपिक क्वालिफायर्स में भी क्वालिफाई करेंगे और पाकिस्तान जो है
وہ اس دفعہ اولمپکس میں ویمن فٹ بال جو ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا۔ اولمپک کوالیفائنگ گراؤنڈ میں قومی ویمن ٹیم کے میچز تاجکستان میں ہوں گے، جن کا حتمی شیڈیول آئندہ چند روز میں جاری کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42 لاہور۔ جشن بہاران کی تقریبات رستم پنجاب دنگل کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ کل پنجاب کے پہلوان ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ سیکرٹری سپورٹس شاہد زمان نے لبرٹی چوک میں رستم پنجاب دنگل ریلی کا افتتاح کیا۔ ریلی میں 100 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے۔ سیکرٹری سپورٹس نے کہا دیسی کشتی پنجاب کا مقبول ترین کھیل ہے، فن پہلوانی کو دوبارہ عروج دلوانے کے لیے سرپرستی کی جائے گی۔ ہم بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے پہلوان بھائی انکلوڈنگ ہمارے ننے پہلوان یہ جو ہیں یہ آگے آئیں، دنگل آگے بڑھے، اکھاڑوں کو سپورٹ ملے، اور ہم اس کو آفیشلی انشاءاللہ تعالی جو لانچ کر رہے ہیں اس کا پرپس یہ ہے کہ پنجاب میں دنگل زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ۔ پہلوان بشیر بھولا بھالا کی جانب سے ریلی کے اختتام پر سیکرٹری سپورٹس کو گرز کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں شعبہ فائن آرٹس طالبات کے فن پاروں کی نمائش کا اختتام وومن ڈے کی مناسبت سے کیا گیا۔ کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں وومن ڈے کے حوالے سے شعور فاؤنڈیشن، پیکٹ فار ٹالرنس اور لاہور کالج پیس کلب کے اشتراک سے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا افتتاح وائس چانسلر لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے کیا۔ وائس چانسلر نے حصہ لینے والی تمام طالبات اور آرٹسٹ کے فن پاروں کو سراہا۔ بہت خوبصورت کام ہے اور بیسک تھیم جو تھا وہ پیس اور ہارمونی کے حوالے سے تھا، اور خاص طور پہ چونکہ انٹرنیشنل ویمن ڈے بھی تھا کل 8 مارچ کو، تو یہ اس کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہے کہ خواتین کا جو کردار ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے دکھایا گیا ہے۔ طالبات کے مطابق نمائشی شاہکار موجودہ معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے تیار کیے گئے۔ میرا ٹاپک ہے اقوال علی پہ، تو اقوال علی میں میں نے یہ اپنی پینٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر بات میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں ایکچولی بتایا گیا تھا کہ مین پرپس جو اور ٹاپک جو اس ایگزیبیشن کا ہے وہ پیس فار ایوری ون ہے۔ میں نے سورہ الکہف کی آیت لی ہے جو کہ ہمیں اسلام میں بھی کہا گیا کہ جمعے کے دن ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کی 10 آیاتیں ضرور، تو میں نے اس کو ایک آیت کو ایسے ریپرزینٹ کیا۔ نمائش میں ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، شعور کلب سے شہزاد اقبال اور پروفیسر ڈاکٹر رفت ڈار نے شرکت کی۔ اختتام پر طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ LCWU شعبہ فائن آرٹس کی طالبات نے اپنے فن پاروں میں خوبصورت انداز میں امن اور رواداری کے پیغام کو اجاگر کیا ہے۔ موجودہ حالات میں اس پیغام کی ضرورت بھی ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔